ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے مواحد گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی حالات میں لکھا ہے کہ حضرت اپنی جوانی کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تو ان سے پہلے جب حضرت کی جوانی تھی تو اس زمانے کے کچھ قصے حضرت کی کتابوں میں درج ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضرت اپنی جوانی کے اندر ایک نوجوان حسین عورت پر ان کا دل آ گیا تھا۔ حضرت نے اس سے ٹائم طے کیا کہ میں کس ٹائم آپ کو ملنے کے لیے آؤں۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت کے کہنے پر رات کا ٹائم دیا کہ رات کے اس پیر آپ مجھے ملنے کے لیے آنا، میں آپ کو ملوں گی۔ تو رات کو اس پیر حضرت اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے۔ ساری رات سردیوں کی رات تھی، ساری رات حضرت نے اس کے گھر کے جو چوکھٹ تھی وہاں پر حضرت نے رات گزار دی۔ چنانچہ جو وقت ان کا طے ہوا تھا، عین اسی وقت عورت اپنے وعدہ کے مطابق حضرت کو ملنے کے لیے آئی۔ حضرت اس کے ساتھ ملے، کچھ دیر بعد عورت چلی گئی۔ حضرت کو بڑی بے چینی ہوئی، افسردہ ہوئے کہ اتنا ساری رات میں نے انتظار بھی کیا لیکن چند گھڑی کے لیے وہ مجھے ملنے آئی اور مجھے چھوڑ کے چلی بھی گئی، میرا کچھ کہا بھی نہیں مانا۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ عبداللہ بن مبارک کہ تو ایک حسینہ کے لیے ساری رات کو تو نے ضائع کر دیا۔ اتنا سر رات گزر گئی کہ اس کے ملنے کے بعد حضرت اس کی یاد میں اس کی چوکھٹ پر بیٹھے تھے کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ لوگوں نے مسجد میں جانا شروع کیا تو جب دیکھا کہ عورت کی چوکھٹ پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تو ان کے کندھے پہ ایک آدمی نے ہاتھ رکھا، کہا عبداللہ بن مبارک اب تیرا یہی حال ہے کہ ساری رات تو لوگوں کی چوکھٹوں پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تجھے کس درجے کا بنایا اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ان کو افسوس ہوا کہ میں نے ایک عورت کی وجہ سے ساری رات کو ضائع کر دیا۔ چنانچہ وہ ان کی زندگی کی آخری رات تھی جو انہوں نے اس حسینہ کے لیے گزاری تھی۔ اس کے گزرنے کے بعد حضرت اٹھے، مسجد پہنچے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت ایسا توبہ طائب ہوئے کہ زندگی بھر کسی حسینہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک عالم دین کے پاس گیا، وہاں پر ان سے تصوف حاصل کیا کہ مجھے اللہ اللہ سکھا دیجئے، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان بزرگوں نے ان پر محنت کی جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ بن مبارک کو، جو کہ لوگوں کی نظر میں اس وقت آوارہ سمجھے جاتے تھے کہ لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے انتظار کرتا ہے، اس عبداللہ بن مبارک کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کا امام اور مواحد اور محدث بنا دیا۔ لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، ان کی محفلیں لگتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ عطا کیا کہ جو بھی ایک دفعہ ان کی محفل میں آتا تھا دوبارہ اس کا اٹھنے کا جی نہیں کرتا تھا۔ جو بھی ایک بات سنتا تو اس کا جی چاہتا تھا کہ ساری محفل میں سنوں پھر جاؤں۔ چنانچہ ایک محفل میں وہ بیٹھے تھے، درود شریف کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ فضیلت بیان کرتے کرتے مجلس کا اختتام ہو رہا تھا کہ اچانک دعا سے کچھ دیر پہلے ایک نشئی قسم کا آدمی، شرابی آدمی وہاں پر پہنچا۔ دیکھا لوگوں کا جھرمٹ بیٹھا ہے، وہ بھی جوتیوں میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت درود شریف پڑھا رہے تھے لوگوں کو کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، زبان سے کہلوا رہے تھے۔ تو اس شرابی نے دیکھا کہ یہ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں، ظاہر میں تو وہ شرابی تھا، اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ مجھے بھی سکھا دو، کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تو ایک آدمی نے اسے بھی سکھا دیا کہ یہ درود شریف ہے، اس کے پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے سکھایا، وہ شرابی نے اسے یاد کر لیا، کبھی صحیح پڑھتا کبھی بھول کر نشے کی حالت میں تھا، غلط بھی پڑھ لیتا۔ چنانچہ وہ پڑھتے پڑھتے مجلس کا اختتام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اختتامی دعا کرائی، مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے راستے چل بسے۔ وہ شرابی بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچا۔ سارا رستہ جو حضرت نے ورد بتایا تھا درود شریف کا، سارا رستہ پڑھتا رہا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی اسے موت واقع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رات کو گھر پہنچے، سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ عبداللہ بن مبارک جہاں فلاں شخص کا ایک بندہ ہے اس کا نماز جنازہ پڑھا کے آ،
وقت کا بہت بڑا ولی گزرا ہے، تو لوگوں حضرت عبداللہ بن مبارک اٹھ کر سوچنے لگے کہ یہ لوگ تو ساری زندگی شراب پیتا تھا، نشے کی حالت میں رہتا تھا، آج اس کو بڑا مرتبہ کس طرح ملا؟ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آؤ ایک ولی مر گیا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت کے ساتھ جب اس کے جگہ پر پہنچے تو دیکھا وہ تو وہی نشئی تھا جو ساری زندگی لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، نشہ کرتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ عبداللہ بن مبارک تجھے سمجھ نہیں آتی، تیری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ یہ تو شرابی تھا لیکن تو اس کو بڑا ولی سمجھ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ کر چلے گئے، کچھ لوگ حضرت کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کرائی۔ تدفین کرانے کے بعد جب واپس آئے، رات کو سوئے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا اللہ کریم میں نے جنازہ تو پڑھایا، کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا، مجھے روکتے بھی رہے، لیکن پھر بھی میں جنازہ پڑھاتا رہا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو بڑا مرتبہ کس طرح دیا؟ ہم نے تو اس کی زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا، ذرا مجھے بھی بتا دیجئے کہ اس کو یہ مرتبہ کس طرح ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن مبارک، جب تیری درود شریف کی محفل لگی ہوئی تھی تو فضیلتوں کو بیان کر رہا تھا، جس وقت تو لوگوں کو درود شریف پڑھا رہا تھا اس وقت اس بندے نے بھی درود شریف پڑھا اور راستے میں پڑھتا رہا، کبھی صحیح پڑھتا تھا کبھی غلط پڑھتا تھا۔ مجھے اس کی یہی ادا پسند آئی، اس کی وجہ سے میں نے آج اس کی بخشش کی اور اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ حضرت عبداللہ بن مبارک پر پڑی، تو جو نوجوانی کی حالت میں جو کام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چھڑا کر وقت کا مواحد بنا دیا، اور ایک شرابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وقت کا ولی کا درجہ دے دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں صحیح مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر درود شریف پڑھنے کی کامل اور اکمل توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔